بسم اللہ. تو آج انشاءاللہ ہم نماز کی شرائط، فرائض اور انشاءاللہ یہ سننے کی کوشش کریں گے، یعنی نماز کی شرائط بھی اور فرائض بھی اور نماز کا مکمل طریقہ انشاءاللہ. کچھ دن پہلے ہم نے جو ہے وہ دعائے قنوت تو سنی تھی، ٹھیک ہے، دعائے قنوت کس طرح سے پڑھتے ہیں وہ دعائے قنوت بھی سنی تھی اور ثنا بھی سنی تھی، سورہ فاتحہ تک کم و بیش ہمارا یہ ہو چکا تھا. تو آج نماز کی شرائط اور فرائض کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے نماز کی 6 شرائط ہیں. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں. اور نماز کے فرائض 7 ہیں. 7 فرائض. تو 6 شرائط کون کون سے ہیں وہ اس پر آج بات کرتے ہیں. نماز کی 6 شرائط ہیں. سب سے پہلی جو 6 شرائط ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریم. تو یہ 6 جو ہے نماز کی 6 شرائط کے اندر آ جاتی ہیں. تو دوبارہ دوہرا لیتے ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریم. تو یہ 6 شرائط ہیں. شرائط کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی سا بھی کام شروع کر رہے ہیں، تو جیسے یہ نماز کی شرائط ہو گئی یا اور بھی جیسے کوئی بھی کام ہوگا اس کی شرط ہوگی کہ یہ اس کام کی شرائط ہے. تو شرائط کا مطلب یہ کہ اس کام سے پہلے ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. جیسے اب نماز ہے تو اس کی 6 شرائط ہیں، تو یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ان 6 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کم رہ گئی، یعنی وہ 6 تھیں ان میں سے 5 رہی اور ایک پوری نہیں ہوئی، تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور فرائض یہ ہیں کہ شرائط ہم نے پورے کر لیے تو نماز ہماری شروع ہو جائے گی. اب دوران فرض اگر ان میں سے کوئی ایک جو فرض ہمارا رہ گیا تو پھر ہماری نماز وہ نہیں ہوگی. تو جو 6 شرائط سنی ان میں سب سے پہلے تھی طہارت. طہارت کا مطلب کہ پاکی حاصل کرنا. طہارت کا مطلب پاکی حاصل کرنا. تو پاکی حاصل کرنے کے اندر نمازی 3 چیزیں آ جاتی ہیں: نمازی کا بدن، ٹھیک ہے، اور لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے. ان 3 چیزوں کا ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا یہ ضروری ہے. یعنی جگہ پاک تھی اور بدن بھی مثال کے طور پر پاک تھا، لیکن جو کپڑے تھے یہ ناپاک تھے، تو پھر اس صورت میں پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی. بس آخر میں صرف ایک مسئلے کے تحت سن لیتے ہیں کہ جو طہارت کے اندر جیسے کپڑے کے حوالے سے سنا نا ہم نے کہ کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی نماز کی شرائط کے اندر آ جاتا ہے. اب کتنے کپڑے پاک ہوں اور کتنے ناپاک ہوں. اب مثال کے طور پر جیسے یہ کپڑے ہیں تو کپڑوں کے اوپر اگر چوتھائی سے کم جیسے اگر نجاستیں جو نجاست خفیفہ ہے اگر چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. چوتھائی جیسے دامن ہے تو دامن کی چوتھائی سے گنی جائے گی، اور جیسے آستین ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہے اگر نجاست خفیفہ، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. لیکن اگر چوتھائی کے برابر یا چوتھائی سے زائد ہے تو پھر اس صورت میں اسے پاک کرنا یہ ضروری ہوگا. جی ہاں، یہ انشاءاللہ نجاست خفیفہ کیا ہے اور نجاست غلیظہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بعد میں سنیں گے. آج صرف اتنا ہے کہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ یہ تھا نجاست خفیفہ کا. اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ درہم سے کم ہے تو معاف ہے، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پھر پاک کرنا واجب ہے، اور اگر درہم سے زائد نجاست لگی ہوئی تھی تو پھر جو ہے اس کو پاک کرنا فرض ہے کہ اگر بغیر پاک کی نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں. اب پھر نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے، اور ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ سنتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب زدنا علما نافعا وفضلا إلى الله إن الله بصير بالعباد بحق لا إله إلا الله. بند کر دو.